اب اتنی بات سمجھ آ گئی کہ کون سے پہلے جس سے وہ باتیں کر رہا تھا وہ اس کی چاہت تھی، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے فرمایا کن، ہائے 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 ہو جا۔ اب اگلی سوال یہ پوچھتے ہیں باری الہ، اب اتنی بات تو آپ نے حل کر دی، اب یہ مسئلہ بھی حل کر دیں، وہ چاہت تھی کون ہے؟ یہ عقدہ بھی حل کر دیں، ہم دیکھیں تو صحیح، جس کے لیے تو نے کون کہہ کے جنت کو بنایا، جس کے لیے کون کہہ کے عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، کرسی کو بنایا، زمانوں کو بنایا، دن رات کو بنایا، کائنات بنا دی، باری لا بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ ہائے ہائے وہ، آؤ پھر در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ کہا یہ پوچھنا ہے تو میرے یار سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے پوچھو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ علماء موجود ہیں، متا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے اینڈ آف دا ٹائم، کہ یا رسول اللہ اس میں سب کچھ آ گیا کہ آقا بتائیے تو صحیح، جب آپ کو نبوت ملی دن کون سا تھا؟ جب آپ کو نبوت ملی لمحہ کون سا تھا؟ جب آپ کو نبوت ملی موسم کون سا تھا؟ جب آپ کو نبوت ملی عرش تھا کہ نہیں، کرسی تھی کہ نہیں، جنت تھی کہ نہیں، اب ہماری راہ اب دنیا تھی کہ نہیں، کہکشاں تھی کہ نہیں، بہاریں تھی کہ نہیں، پھول تھے کہ نہیں، خوشبوئیں تھی تو نہیں؟ آقا بتائیے تو صحیح آپ کو نبوت کب ملی؟ اب سادہ سی بات ہے، صحابی نے بات پوچھی اپنے لیول پہ کھڑے ہو کر، آئے ہائے کہاں کھڑے ہو کر؟ اپنے لیول پہ، اپنی سوچ اور معیار اور مقام کے مطابق۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا ہوگا اسے کیا بتاؤں میں کب سے نبی، ہے اسے کیا بتاؤں؟ تو پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو انہیں تب تک کا بتاتا ہوں جہاں تک یہ جانتے ہیں۔ ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں تب تک کا بتاتا ہوں جہاں تک، توجہ کیجئے گا۔ تو سرکار نے فرمایا صحابی کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ توجہ فرمایا لوگو اے صحابی سنو، جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا نا، توجہ رکھنی میری طرف، بات نکلے نا آپ کے ذہن سے، جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا نا، ابھی مٹی میں پانی ڈالا جا رہا تھا، میں تب بھی نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا تب سے نبی ہوں، کیا یہ نہیں فرمایا تب سے نبی ہوں، تب بھی نبی تھا، اب پتہ نہیں کب سے تھا، کب سے تھا؟ تو فرمایا میں تب بھی نبی تھا۔ اب بتانا حضور یہ چاہ رہے تھے کہ صحابی کو کیا پتا کہ جب نہ جنت تھی نہ جہنم، نہ عرش تھا نہ کرسی، نہ لوح تھا نہ قلم، نہ اپنے تھے نہ غیر، کچھ بھی نہیں تھا، ایک وہ تھا ایک میں تھا، میں اس کی قربت کے پردوں میں رہتا تھا، میں اس کی ربوبیت کے پردوں میں رہتا تھا، میں اس کی چاہت کے پردوں میں رہتا تھا، وہ مجھے سناتا تھا میں سنتا تھا، وہ چاہتا تھا میں چاہت تھی، وہ طالب تھا میں طلب تھی، میں اس کے پردوں میں رہتا تھا۔ تبھی تو خواجہ صاحب فرمایا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندا ہاسے۔ تو بات حل ہو گئی، اتنی سمجھ تو آ گئی کہ وہ جو چاہت ہے وہ کون ہے؟ انج نہیں، ذرا گاج واج کے کو کون ہے؟ ذرا ایسے کہیں کہ گونج پڑ جائے، حضور اللہ کی، پھر کہیں حضور اللہ کی، جس کو شک ہو وہ نہ بولیں، جس کا ایمان ہے کہ حضور اللہ کی چاہت ہے، اس میں تو دوسرا شک ہی کوئی نہیں، کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ کائنات بھی کنت کنزم مخفیم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، میں ادھر نہیں بات لے کے جانا چاہتا، بس اتنا سمجھ لیں حضور اللہ کی چاہت ہے۔ Audio Jungle.